لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم حمد و صلاة کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت و تکریم اور محبتوں کے لائق میری مراد معزز نمازی حضرات بزرگ حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک اور دن ہمیں اپنی بندگی کے لیے عطا کر دیا ہے۔ یقین جانیے کہ جہاں اتنی افراتفری دنیا پر مچی ہوئی ہے وہاں ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں 2 سجدے کی توفیق ابھی تک عطا کر رہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے میری دعا ہے کہ جن لوگوں کی توفیق اللہ رب العزت نے واپس لے لی ہے، چھین لی ہے، کہ ان کو 2 سجدے بھی ادا کرنا نصیب نہیں ہو رہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود نہیں جاتے مسجد، ان بیچاروں کو، ان بیوقوفوں کو، ان بدبختوں کو یہ معلوم نہیں کہ تمہیں اللہ بلاتا ہی نہیں ہے۔ ہم اللہ کی قسم کروڑ دفعہ بھی شکر ادا کرتے رہیں اس بات پر کہ میرے مولا تو نے ہمیں مسلمان بنایا، سونے نبی کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، پھر اس کے بعد تو نے ابھی تک توفیق ہمیں عطا کی ہوئی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت یہ توفیق کبھی ہم سے چھینے نہیں، کیونکہ جن سے توفیق چھن جاتی ہے وہ پھر مسجد تو کیا، مسجد کی بات بھی اگر کوئی اس کے سامنے کرے تو اس کو زہر لگتا ہے۔ یار ہٹ نہ پڑے کی میرا دماغ ہر ویلے کھانا رہنا ہے۔ لوگ اس طرح ٹالتے ہیں بات کرنے والوں کو۔ ایک بات قابل غور ہے، آپ سماعت فرمائیں، آپ یقیناً اس بات کو دل پر جگہ دیں گے کہ انسانی نسل کا جو ایک سلسلہ اللہ رب العزت نے خوبصورت قانون بنایا ہوا ہے، شادی، نکاح،
تو جب ایک انسان اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے تو انسان مرد کے جسم سے خارج ہونے والی منی، جس کو پانی یا گندا پانی یا ناپاک پانی بھی لوگ کہتے ہیں، منی شریعت کا ایک لفظ بھی ہے، اردو میں بھی اس کو کہتے ہیں، انگلش میں اگر دیکھیں تو اسپم کہتے ہیں۔ تو 400 بلین وہ جراثیم انسان کے جسم سے خارج ہوتے ہیں کہ جن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ بچہ بن سکتا ہے یا نہیں۔ 400 بلین، یہ سائنس کا ایک قانون ہے جو انہوں نے ریسرچ کی ہے اور ہمیں بتایا۔ تو 400 بلین وہ جراثیم، اسپم جس کو کہتے ہیں، وہ خارج ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے حضرات اس چیز کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ اتنی تیزی سے وہ جراثیم، وہ اسپم بھاگتے ہیں اس انڈے کی طرف، اتنی تیزی سے کہ کمال جاؤں اللہ رب العزت کی اس شان پر۔ اندرونی ایک اللہ ایسا خوبصورت نظام چلا رہا ہوتا ہے کہ اس انڈے تک پہنچنے کے لیے 400 بلین جراثیم اسپم ضائع ہو جاتے ہیں، صرف ایک ہی اس انڈے تک پہنچتا ہے، ایک ہی اس انڈے تک پہنچتا ہے وہ جراثیم، اور وہ جو پہنچا ہے آج میں ہوں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، باقی وہ سارے جراثیم ضائع کر دیے گئے۔ اللہ نے اس چھوٹی سی چھوٹی چیز جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، ہمارا کوئی وجود تھا ہی نہیں، خدا کی قسم ہم کچھ بھی نہیں تھے، وہ 400 بلین اسپمز میں سے صرف ایک جراثیم جس کو ہمارے لیے اللہ نے منتخب کیا، وہ میں، آپ، ہم سب کا خبیر جو ہمارے سامنے ہے اس وقت۔ نہیں تو آپ میں سے وہ جو 400 بلین میں سے جتنے ضائع ہوئے، اگر ان میں ہم ہوتے تو آج پتہ ہی نہیں ہوتا کون عثمان۔ تو اللہ نے ہمیں یہ اشرف المخلوقات ایویں نہیں بنا دیا، اشرف المخلوقات بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے۔ توجہ میری طرف رکھیں، ٹائم ہمارے پاس ویسے ہی بہت کم ہوتا ہے۔ تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہیں ہرس نے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ قبریں بھی تم نے دیکھ لی ہیں۔ پھر ہر انسان یہ بھی سوچتا ہے، غور کرتا ہے، یار استاد جی زلزلہ کیوں آنا ہے؟ تو آپ میں سے ہر شخص جو ذی عقل ہوتا ہے، ذی شعور ہوتا ہے، جس کے اندر سوچنے والی صلاحیت اللہ رب العزت نے اس کو عطا کی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یار گناہ بھی تو سنے زیادہ ہو گئے، گلا میں جھوٹ بولنے، گلا میں اپنے سنگیاں، اپنے پراؤں، اپنے پڑوسیاں دھوکھا دینے، بیچنے والی کوئی چیز تو اسے جیسی قسم چاہ کے اسے سونی کر کے بیان کرنا، بہت سونی ہے، چاہ کے قسم میں بس میں بھی استعمال کرنا تھی۔ شریعت میں اس مال کو بیچنا حرام قرار دیا گیا ہے کہ جو قسم کھا کر اپنے مال کو بلا وجہ بیچے، دل میں نفرت رکھتے ہیں، ہر وقت یہی چاہ ہوتی ہے ہماری، ہر وقت یہی سوچ ہوتی ہے کہ کیڑا ویلا ہوئے کہ میں اپنے پراؤں ذلیل کراں، کیڑا ویلا ہوئے کہ میں اس نے عزت تار کراں، کیڑا ویلا ہوئے کہ میں اس نے بیڑا غرق کراں، کیڑا ویلا ہوئے کہ میں اپنے غریب پراؤں زمین دباواں۔ مطلب کہ جو گناہ، جو برائی بھی آپ تسلیم کرو، اللہ کی قسم ہم مسلمانوں میں ہے وہ۔ پھر ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیوں دعا قبول نہیں ہونی، ہر ویلے پریشان ہی پریشان، عبادت دھانی دل نہیں کرنا، 2 سجدے دینا تو اس بھی 1000 خیال ہونے۔ وجہ یہ ہے نا کہ اصل جڑا دل اندر ہے نا، اس وچ ایک ہی چیز آ گئی، اور صرف دنیا کی محبت، ایسا کڈو۔ اصل نبی دنیا بھی منگی ہے تو آخرت بھی منگی ہے، تو دنیا اتنی زیادہ نہ منگو کہ تسی دنیا نہیں ہو کے رہو گے،
کیا فرمایا کہ تمہیں ہرس نے غافل کر دیا اللہ کی یاد سے۔ کن چیزوں سے غافل کیا؟ ہرس نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ نماز آج ہم پڑھتے ہیں، جنازہ بھی پڑھتے ہیں، ہر چیز جو عبادت ہمارے لیے خاص ہے وہ ہم کرتے ہیں، لیکن مزہ کیوں نہیں آتا؟ اس عبادت کے بعد ہمیں وہ روحانیت، وہ نور کیوں نصیب نہیں ہوتا؟ جب قرآن میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو پھر ہمیں کیوں نہیں روکتی؟ اسی بھی تو پہلی سفر نمازیاں، اسی بھی اصل بھی دسرے تو بڑے بڑے پٹ کے پے ہونے، اساں کیوں نہیں روکتی؟ آسانیاں اوجیاں نمازاں نہیں رہیاں، اصل اوجے اعمال نہیں رہے۔ اسی ہوں جنازہ کر کے آئے نا تو کتنے لوگ شودیج بھی ہے کہ جنازگاہ میں کھلو کے دنیا نہیں گلا کرنے رہے۔ اور یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے نبی نے آج سے 1400 سال قبل فرما دیا تھا کہ میرے بندو، میرے صحابہ، کیا میں آپ کو ایک بات نہ سنا دوں؟ فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے آخری وقت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جماعت کی شکل میں مسجد آئیں گے، یعنی دو دو مل کے، ترائے ترائے مل کے آنے پہن رائے تو بھی گلا لائیں گے نا تو مسجد وضو تو بے سن دو تے بھی ہاں تیری دکانہ نہ کی بنائے، وہ بنگلے نہ کی بنے، کرے نہ کی بنے، تو گڈی نہ کی بنے۔ حضور نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میرے امتی ایمان والے مسجد آئیں گے جماعت کی شکل میں، اور ان کے دلوں میں، افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ دل اور زبان پر ایک ہی ترانہ ہوتا ہے، محبت دنیا کی۔ حضور نے فرمایا کاروباری باتیں کریں گے، دنیا کی محبت کی باتیں کریں گے۔ 10 آج ایسی لوگ ہیں وہاں کیوں نمازہ میں کھلو کی بھی امام نمازت کھلتے آئے پیچھے جڑا بندہ نمازہ وہاں سیاسی وضو بگرنا ہے تو آپ یہ گلہ لائیں گے تو گلہ ہی نہیں یار جلدی جلدی کر، نماز رہنی پئی ہے، رکعت رہنی پئی ہے، تو دا نمازہ نے فرض پتان، تو دا وضو نے فرض پتان کتنے، تو دا وضو نے مستحب پتان کتنے، اے جیاں گلہ نہیں، اے جب پچھ سانتا سانتا تو موت آنی ہے۔ ازا سارے وضو نے مستحب بھی نہیں پتا کہ وضو نے مستحب کہہ جائیں کتنے، نمازہ نے فرض کتنے، نمازہ نے شرط کتنی آنی، اے جی یہاں کہ منہ کھلو کہ اللہ اکبر پیچھے امام نے، امام جو کر سے کر بس، امام نے بھی حق ہے تو مقتدیہ نے بھی حق ہے نا، یہ تو نہیں تو سارا کچھ امام تو سٹتے ہو۔ غافل کر دیا ہے تمہیں اللہ نے، اللہ نے نہیں، اللہ کی یاد سے تم لوگ غافل ہو چکے ہو۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب معاشرے میں، زمانے میں یہ باتیں عام ہونا شروع ہو جائیں، زنا عام ہو جائے، سود عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، ناپ تول میں کمی کرنا عام ہو جائے، تو سیدہ عائشہ ہماری امی جان فرماتی ہیں کہ پھر زلزلے کا انتظار کرو کہ اللہ تم سے ناراض ہو چکا ہے۔ آج دنیا کی جتنی بڑی طاقتیں کیوں نہ ہوں، جو لوگ اپنے آپ کو سپر پاور کے نام سے لوگوں کے اندر یہ شعور، ناقص شعور ڈالنا چاہتے ہیں نا، ان کی ہی کتنی گندی چال کیوں نہ ہو، میرے رب کے فیصلے کے آگے ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ ان کی طاقت یا ان کی ٹیکنالوجی، ہر سوشل میڈیا والے حضرات اس چیز کو جانتے ہیں، ہر ایک ٹیکنالوجی انہوں نے بنائی، اس ٹیکنالوجی کے اندر انہوں نے اتنی زیادہ طاقت بھر دی ہے کہ وہ جب چاہیں، جیسے چاہیں، جس ملک پر چاہیں زلزلہ بھی لا سکتے ہیں، بارشیں بھی برسا سکتے ہیں۔ ہونے سے خدائی نہ دعویٰ نہیں، او کرم کر رکھنے
لیکن ٹیکنالوجی انہوں کو ہے، لیکن اس کو بھی پہلے اسی اپنے اعمال ویکھاں کہ اسی آپے گندے ہوئے پے ہاں۔ وہ دعا طریقہ ملک جو مرضی کرنا رہے، لیکن اس کو پہلو اسی اپنے آپ ویکھاں کہ اسی آپے کتنے صاف ہاں۔ اس کی طاقت، اس کا علم، اس کی ٹیکنالوجی بالکل ٹھیک ہے، وہ ایک نہ ہونے والی گل نہ بس آنا ہو سکتا ہے، یہ نہیں آنا ہو سی صحیح نہیں، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو۔ جیسے بارش برسانے والے جو موسمی حالات بتاتے ہیں ہمیں، کہتے ہیں آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کی پیش گوئی ہے، یہ نہیں آنا کہ بارش ہو سی ہی ہو سی میں۔ تو یہ ایک علم ہے جو انہوں نے حاصل کر لیا، اور یہ سارا علم قرآن میں ہے، یہ سارا علم حضور کی حدیثوں میں ہے۔ انگریز لوگ یا غیر مسلم لوگ ہمارے اس کتاب سے قانون اٹھا کر وہ اپنا قبلہ تو درست کر چکے ہیں۔ ہم لوگ ابھی تک، وہ پنجابی میں ہمارا ایک دوست ہی وہ کہتا ہے استاد جی ہم مسلمانہ نہ ٹیڈ جڑا ہے نا قبر میں مٹی پر سی، لیکن اس میں کچھ حضور نے حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ مومن کا پیٹ اور مومن کی ہرس اور بھوک صرف قبر کی مٹی بھرتی ہے۔ ہم لوگ سب کچھ جانتے ہیں، امام، خطیب، مقرر، تحریر کرنے والا، انہوں نے اپنی زندگیاں گال دی ہیں بیان کر کر کے، تحریر کر کر کے۔ ایسا ایک ہی نعرہ لانا ہے استاد جی تسی جو مرضی کرو، ایسا نہیں سدھرنا۔ تو اعمال بھی دیکھو ایسا قول ہونے ایک نمازی کم ہو گیا، گلزار علی شاہ صاحب چلے گئے نا، سب رخصت ہو گئے، آپ نے ہاتھ نہ لا سمجھ مٹی پا کے آیا، دب بہت جلدی کرو یار جمعہ بھی پڑھنا ہے، ایک تیاڑا ہو سی ایسا بھی دب کے آ رہے سو۔ لیکن مزہ تاوے نا کہ تو سنے پیچھے جڑا بھی کوئی گل کرے منہ جسے نے بھی کھولے نا، بہت سونا بندہ ہے، چنگا بندہ ہے، کدے کسی نہ لین دین نہیں ہے۔ اور ای گواہی تو سی گلزار شاہ صاحب نے بارش دیسو، کمزور بندہ ہے۔ اس تو پہلو نا کہ اصل ہی قبر بیوان کے بناون تے کفن تیار ہوئے، صدر بندو اللہ نے طرف آؤ، اللہ نے طرف آؤ، توبہ جتنے بھی گناہ ہوئے توبہ کرو بس۔ یا اللہ اس گنا پڑھ کے میں اتنا حیران ہونا، اللہ تعالیٰ نے نبی آخنا یار تسی زمینہ تو کن کے اسمانے تک گناہ ہوں تے لیڑا لا دو، اللہ نے نبی آنا ہے کہ تسی وقت بھی اللہ نے سامنے آؤ نا، صرف گڑ گڑاؤ میرے مولا تو یا سن عرب یا سی بندے ہیں ایسا بولو گناہ ہوئے بھی نہ ہے، تو معاف کرنے والا ایسا معاف کر دے، آئندہ بچساں گناہ و بولو خدا نہیں قسم ایسا نبی آنا ہے کہ اللہ معاف کر چھوڑنا۔ یہ گل سارے پتا ہے نا بابا جی۔ کیا فرمایا عائشہ نے، جب عورتیں غیر مردوں کے سامنے برہنہ ہونے میں شرم محسوس نہ کریں، زلزلے کا انتظار کر، ساجی حسن یتیم جا تو پردہ کرنیاں چھیلہ کرنیاں، تو سامنے پتہ ہے کتنے چھیلہ تھے کتنے پردے کرنیاں۔ ایک نسل کو بنانے کے لیے تمہاری ماں، تمہاری بیوی، تمہاری بہن ہے، آج اگر تم اس کے ہاتھ میں موبائل دو گے تو خدا کی قسم وہ اپنی نسل کو درست نہیں کر سکتی۔ آج اگر تم اپنے بچوں کو غیر مذہب یا بدعقیدہ لوگوں کے سامنے بھیجو گے تو پھر بھی میں کہتا ہوں حضور کی محبت اور حضور کی آل کی محبت وہ نہیں سیکھ سکے گی۔ سیدہ فاطمہ نے کبھی اپنے ابا حضور جانے کائنات کے سامنے بھی بغیر دوپٹے کے نہیں آئی، تو آج ہماری بیٹیاں دیکھو نا، بہنوں کو دیکھو، ماؤں کو دیکھو، ان کو کون بتائے گا؟ گھر کا جو بھی بڑا ہے، جو بھی سربراہ ہے، اس سے سوال ہوگا، تیرے ہی سامنے تیری بیٹی ایسے ہی پھرتی رہی ہے، تو اس کی فرمائشیں پوری کرتا رہا، اب دے حساب ادھر۔ کل کو وہ بیٹی کہے گی
کہ یا اللہ مجھے باپ نے نہیں روکا، یا اللہ مجھے بھائی نے نہیں روکا۔ آج ہم سے جب کوئی مشورہ کرتا ہے یا آپ کی بیٹی یا بہن آپ سے کوئی فرمائش کرتی ہے تو میں بار بار کہتا ہوں اس کی فرمائش کو دیکھ تو لو، شریعت کے ساتھ اگر ٹکرا رہی ہے تو وہ فرمائش آپ پوری نہ کرو اپنی بچی کی، اگر شریعت کے خلاف ہے تو وہ فرمائش پوری نہ کرو۔ مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا آخری وقت آیا وصال کے وقت، بلکہ اس سے پہلے سیدہ فاطمہ کا وصال ہوا، تو آپ نے علی سے وعدہ لیا، علی وعدہ کرو میرے بعد آپ اپنے گھر میں دن کی روشنی میں نہیں آؤ گے۔ کیا فرمایا؟ علی سے حضور کی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، ہماری ماں بھی آپ کی قدموں سے اٹھنے والی دھول پر قربان ہو جائیں۔ عظیم عورت تھی، خدا کی قسم بڑی عظیم عورت تھی وہ۔ آپ اپنے شوہر سے یہ کہہ رہی ہیں کہ علی سنو ایک بات۔ فرمایا جی بولو۔ آپ میرے مرنے کے بعد گھر میں دن کی روشنی میں نہ آنا۔ پوچھا فاطمہ کیا بات ہے، میں کیوں نہ ہوں، میرا گھر ہے، میرے بچے حسن حسین میرے بچے ہیں، میں کیوں نہ آؤں؟ فرمایا علی تیری ایک بیٹی بھی ہے، تیری ایک بیٹی زینب ہے، وہ حیا کرتی ہے، جب میری موجودگی میں آپ آتے تو وہ میرے پیٹھ کے پیچھے چھپ جاتی تھی، میں نہیں رہوں گی تو وہ کس کے پیچھے چھپے گی؟ میں نہیں رہوں گی تو وہ کس کے پیچھے چھپے گی؟ اپنی ماؤں کا حال دیکھ لو۔ علی فرماتے ہیں کہ میں پھر اپنے گھر دن کی روشنی میں نہیں گیا کہ میری بیٹی حیا کرتی ہے۔ آج آپ کی بیٹیاں حیا کرتی ہیں آپ سے، آپ کی بہنیں آپ کی بیویاں حیا کرتی ہیں۔ پھر اسی آنے اسا جی حالات دو خراب ہو گئے تو کیا ہوا خراب نہ ہو؟ جڑ حضور نے فرمایا کہ پہلی تربیت کی جگہ ماں کی گود ہے، اس ماں کی گود میں جب تم اپنی اولاد دیتے ہو تو تربیت بھی دو ساتھ میں نا۔ تربیت کیا ہے؟ ڈرامے لا کے دو، ڈش لاؤ، موبائل دو۔ آج کے پاکستانی ڈرامے بھی میرے منہ میں وہ الفاظ آ رہے تھے، میں روک رہا ہوں اپنے بات پوری کر لوں۔ علی کا آخری وقت آ گیا، ساری عمر جتنے عرصے میں آپ زندہ رہے تو دن کی روشنی میں نہیں آتے تھے اپنی بیٹی کے سامنے۔ آخری وقت ہوا تو حسن کو اور حسین کو کہتے ہیں علی کہتے ہیں فرماتے ہیں حسن حسین زینب کو تو بلاؤ، میں دیکھ لوں ایک بار اس کو۔ علی نے فرمایا اپنے بیٹے حسن حسین کو، بھائی جاؤ اپنی بہن کو بلاؤ۔ علی آخری وقت میں آخری بس کچھ دیر ہے، کیا فرمایا؟ آیت کیا تھی؟ تمہیں ہرس نے غافل کر دیا ہے۔ اس آیت میں بہت کچھ ہے، سمجھنے والے کے لیے بہت کچھ ہے اس آیت میں۔ ہمیں ہرس مال کی بھی ہے، دولت کی بھی ہے، گندی نفس کی بھی ہے۔ ہرس نے غافل کر دیا۔ علی نے بولا حسن بہن کو بلاؤ، میں ایک بار جی بھر کے دیکھ تو لوں میری بیٹی ہے کیسی، میری بیٹی کے بارے میں فاطمہ نے کیوں ایسا کہا۔ فاطمہ
سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا، آپ ان کے بارے میں آپ کو پھر کبھی سناؤں گا کہ یزید کے دربار پر جب سیدنا حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کا جب سر رکھا گیا نا، تو اس وقت زینب نے خطاب کیا تھا. یزید ڈر گیا تھا کہ یہ بول کون رہی ہے. آج ایسا لگتا ہے کہ زینب کی زبان میں علی بول رہا ہے. اسی لیے ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا عورتوں کے بارے میں کہ عورت ہمیشہ اپنی زبان اور اپنے بول چال میں نرمی نہ پیدا کرے کہ ہم بے وقوف ہیں، مرد ہیں، جلدی پھسلتے ہیں. سختی پیدا کرو، اپنی عورتوں کو بولو ہمیشہ سختی سے بات کریں. بازاروں میں جاتی ہیں نا، ہم سب کی مائیں جاتی ہیں، تو ان کو یہ تربیت دو. سورہ نور میں اللہ نے فرمایا کہ الزانیۃ والزانی، ہمیشہ زنا عورت کی طرف سے ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ عورت زنا کرتی ہے. ایک اور مقام پر ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو گھر سے خوشبو لگا کر شوہر کے اجازت کے بغیر نکلتی ہے وہ زنا کر کے آتی ہے. تو ساجدہ سے زنا کے جو کر کے آئیے، اس سے صرف خوشبو لائیے. تو یہ یاد رکھو کہ عورت کی زیب و زینت صرف اور صرف اس کے شوہر کے لیے ہے. عورت کے زیب و زینت صرف اور صرف اس کے شوہر کے لیے ہے. آج مسجدوں میں کوئی آتا نہیں، جب آ جائے تو ہر بندہ گھڑی کی طرف دیکھتا ہے. خدا کے بندو، یہ ہم درد کس کو سنائیں؟ یہ علم کی باتیں کس کو سنائیں؟ کافرہ سناؤ ان کے انہوں نے زندگی سے کو 1000 درجے بہتر ہے. وجہ یہ کہ انہوں نے اندر انسانیت ہے، اصل اندر انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے. زلزلے آنے پہن جی، یہ ہونا پیا، وہ ہونا پیا. سدھارو نا اپنے آپ. واپس آ جاؤ اللہ کی طرف، واپس آ جاؤ اللہ کی طرف، واپس آ جاؤ اللہ کی طرف. جیسے دنیا میں کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے ناراض ہو نا، کتنا ہی بڑا گناہ وہ کیوں نہ کر لے، لیکن اولاد کے ماں باپ کے سامنے جب اولاد کو جلایا جائے نا تو ماں کا کلیجہ پھٹتا ہے. نہیں، میری اولاد ہے، سینے سے لگاتی ہے اس کو. اللہ کی رحمت، خدا کی قسم 70 گنا زیادہ ہے. ایک دفعہ آ کر دیکھو تو صحیح اللہ کی طرف. تمہارے حالات نہ بدلے تو میرے منہ پہ تھوکنا ہو ساجد تو غلط آخنا ہے. ہم اپنے آپ کو خود نہیں سدھارتے، پھر کہتے ہو حکمران غلط ہوتے، استاد جی غلط ہے تو فلانا غلط ہے تو وہ اپنے آپ ہوتا دیکھنا تو کتنا ٹھیک ہے. جو کچھ آسان ٹھیک ہے. علی نے فرمایا کہ حسن جاؤ بہن کو بلاؤ، دیکھو اس کو جی بھر کر فاطمہ نے کیوں منع کیا. علی نے جب آنکھ کھول کر دیکھا نا سیدہ زینب پاک کو، دعا کرو کہ تمہاری بیٹیاں زینب جیسی ہو جائیں، دعا کرو کہ تمہاری بیویاں فاطمہ جیسی ہو جائیں. کہ فاطمہ کا جب جنازہ نکلا تو یہ حکم کی دیا تھا کہ میرا جنازہ دن کی روشنی میں نہ نکالنا کہ میری چارپائی پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، چارپائی پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. ہم خود بن سنور کر اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. نچے تھے 10 چاچے ہیں، مامے ہیں، پراؤں 10. پھر جب عذاب آتا ہے، مر گئے، لٹ گئے، سب برباد ہو گیا. ما اصاب من مصیبت فبما کسبت، اللہ نے فرمایا کہ ہر بندہ مصیبت اپنے ہاتھ سے کسب کرتا ہے، تلاش کرتا ہے. تسی گناہ کر رہے ہو، اسی گناہ کرنے آ، پھر اس تو بعد اصلا برا ہونا ہے. علی نے فرمایا کہ زینب کو بلاؤ. زینب کو جب بلایا گیا، علی کی آنکھوں سے آنسو. فرماتے ہیں کہ سچ کہا تھا فاطمہ نے کہ یہ اسی لیے حیا کرتی ہے کہ زینب ہو بہو فاطمہ کی طرح ہے. اور فاطمہ کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ کسی نے جنت کی حور دیکھنی ہے تو میری بیٹی فاطمہ کو دیکھ.
کسی نے جنت کی حور دیکھنی ہے نا، میری بیٹی فاطمہ کو دیکھو۔ تو جنازے پر بھی میں نے یہی خطاب کیا تھا کہ آل اولاد اور اولاد علی اور اولاد نبی سے محبت کرنے کی وفا خدا کی قسم میرا عقیدہ ہے۔ اپنے بچوں کو اولاد علی کی محبت سکھا جاؤ، اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھا جاؤ، اور یاد رکھو کہ تمہارے مرنے کے بعد یہی بچے دعا کریں گے۔ تمہارے مرنے کے بعد یہ انگلینڈ یو کے تو فلانے فلانے والے ہونا تو نماز بھی سیدھی نہیں آنی، جنازہ تو سنا کیا جو پڑھ سو استاد جی اسنی ماؤنا تو پیونا تو ختم میں تو بچہ بھیجو، اور ماں تے پیاؤ تسا نہ مرا تسا زیادہ دکھے گیا اور بچہ دکھے۔ ایسا سو خلا ڈرامہ بڑھایا گیا، چاہے ناراض کوئی نہ ہوا، میں کسی سے ہیٹ نہیں پکڑنا، لیکن حقیقت بدسنا کہ معاشرے کی حقیقت بن گیا ہے۔ قرآن اسی نہیں کھولنے آ، نماز اسی نہیں پڑھنے آ، جوا اسی کھیڑنے آ۔ میں نے شروع میں کہا تھا جو گناہ بھی آپ گنو کہ یہ گناہ اصل میں نہیں، وہ آپ میں ہے، ہم سب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ 4 منٹ اوپر ہو گئے کہ کتنے ہو گئے؟ 6 منٹ اوپر ہو گئے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ منٹ بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت جب حساب و کتاب ہو رہا ہو نا، تو یہ منٹ ہمارے لیے بخشش کا سامان بنے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وقت پر آپ آتے اور میں بھی وقت پر ختم کر کے، کیونکہ ہونا سا بولے اتنا بھی ٹائم نہیں کہ 2 منٹ اسی مسجد بے رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں ایک بات میں آپ